بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، پروگرام الف کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان انیق احمد. خواتین حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام الف میں ہم اپنے عہد کے دینی، سیاسی اور مذہبی موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں، ان موضوعات پر جن پر بات کرتے ہوئے ہم عام طور پر ہچکچاتے ہیں. خواتین حضرات، ہمارا ہمیشہ سے ایک ہی موقف ہے، ایک ہی عرض کرتے ہیں کہ جب تک ہم مکالمہ نہیں کریں گے اپنے مسائل کے حل تک نہیں پہنچ پائیں گے. اور الف مکالمے کی سمت سفر کا نام ہے. خواتین حضرات، آج ہم بات کریں گے اسلام میں پردے کے احکام کیا ہیں، تصورات پردے کے بارے میں کیا ہیں. اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے اپنے عہد کے ممتاز علماء اور دانشوروں کو جیو اسٹوڈیوز آنے کی زحمت دی ہے. اس سے پہلے کہ پروگرام کا آغاز ہو، مختصر تعارف اپنے معزز مہمانوں کا. خواتین حضرات، میرے دائیں ہاتھ پر تشریف فرما ہے ملک کے ممتاز عالم دین مولانا محمد اسد تھانوی صاحب. خواتین حضرات، معروف عالم دین ہیں، سب جانتے ہیں، میں کیا تعارف آپ کا کراؤں. الف میں کئی بار تشریف لا چکے ہیں اور آپ نے آپ کی کلمات، آپ کی گفتگو سن کر ہمیشہ پسند فرمایا ہے. تشریف فرما ہے محترم جاوید احمد غامدی صاحب. خواتین حضرات، جاوید احمد غامدی صاحب بھی اس ملک کا معروف اور مشہور نام. خواتین حضرات، کئی بار الف میں آ چکے ہیں، ممتاز محقق ہیں، علمی ادبی موضوعات پر گہری نگاہ. تشریف فرما ہے محترمہ طیبہ یوسفی صاحبہ. خواتین حضرات، طیبہ یوسفی صاحب الف میں آج پہلی مرتبہ تشریف لائی ہیں، لیکن قرآن فہمی اور قرآن آپ کا بنیادی موضوع. ہمارے ملک میں قرآن کی تعلیم جو خواتین اور حضرات دے رہے ہیں، ان میں آپ کا شمار، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خواتین حضرات، چوتھا اور آخری نام اس پروگرام کا محترمہ فوزیہ وہاب صاحبہ. خواتین حضرات، فوزیہ وہاب صاحبہ بھی الف کا ایک پرانا نام ہے، پچھلے پروگرام میں تشریف لا چکی ہیں اور آپ کی گفتگو سے ہم سب نے استفادہ کیا. MNA ہے، پاکستان میں اور بیرون ملک پاکستان کی کئی کانفرنسز میں نمائندگی کر چکی ہیں، صاحب نظر ہیں. خواتین حضرات، پروگرام کا آغاز ہم مولانا اسد تھانوی صاحب سے کرنا چاہیں گے. مولانا اسد تھانوی صاحب، جیسا کہ آج کا موضوع اسلام میں پردے کا تصور کیا ہے، آپ یہ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر دین کے حوالے سے جو پردے کے احکامات نازل فرمائے ہیں، جو تصور پیش کیا ہے، وہ کیا ہے؟ اگر اسلام کا اور اس سے پہلے کی شریعتوں کا مطالعہ کیا جائے تو ہر شریعت میں اللہ تعالیٰ نے خواتین کے لیے پردے کو لازمی قرار دیا ہے. قرآن پاک میں یہ تذکرہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ جب مدین تشریف لے جا رہے تھے تو وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ. کہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے تو دو خواتین علیحدہ ایک طرف کھڑی ہوئی تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ لوگ جب یہاں سے فارغ ہو کے چلے جائیں گے تب ہم جا کر اپنے بکریوں کو پانی پلائیں گے. تو معلوم ہوا کہ پردے کا جو تصور ہے وہ انبیاء ما سبق کے زمانے میں بھی رہا ہے. پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو دین کی تکمیل فرمائی اور جو شریعت کو مکمل کیا، اس میں خواتین کو پردے کے لیے قرآن پاک میں تقریباً 7 آیتیں ہیں جن میں واضح احکامات ہیں پردے کے، اور 70 کے قریب احادیث ہیں جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو، مسلمان خواتین کو پردے کا حکم دیا ہے. اور خواتین کو جو پردے کا حکم ہے تو اس کو ہم 3 مختلف درجات میں اس کو تقسیم کر سکتے ہیں. پہلا درجہ تو ہے جو قرآن نے کہا ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. تو قرآن کہتا ہے کہ خواتین کے لیے سب سے بہتر بات تو یہ ہے کہ وہ گھر کے اندر رہیں، گھر کو سنبھالیں، خاندان کو سنبھالیں، بچوں کو سنبھالیں. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور گھروں میں رہیں. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور وہ جاہلیت کے زمانے کی طرح گھروں سے باہر نہ نکلے. دوسرا درجہ یہ ہے کہ اگر کسی ضرورت کی وجہ سے خواتین کو گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے تو قرآن میں آیت ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، کہ قرآن کہتا ہے کہ پھر گھر سے باہر نکلیں تو اپنے زینت اور اپنے اعضاء میں سے ما سوائے ان کے جو ظاہر ہیں ان کو باقی کو ظاہر نہ ہونے دیں. اور جو مسلمانوں کے جو 4 مکاتب فکر معروف، اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے چہرے کو اس میں شامل نہیں کیا. وہ کہتے ہیں کہ ما ظہر منہا میں چہرہ شامل نہیں، چہرے کے اوپر نقاب ڈالنا پڑے گا، چادر ڈالنی پڑے گی. چہرہ کھول کے خواتین نامحرموں میں اور مردوں میں نہیں آ سکتی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یہ ہے کہ نہیں، چہرہ بھی اس میں شامل ہے.
لیکن اگر فتنے کا خوف نہ ہو ٹھیک، تو لیکن جو فقہائے احناف ہیں انہوں نے جو فتویٰ دیا ہے وہ اس پر ہے کہ ما ظہر منہا میں ہاتھ یا پیر تو ہے لیکن چہرہ شامل نہیں ہے، یعنی چہرے کے اوپر نقاب ڈال کے آنا ہوگا۔ ٹھیک۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا اس قرآن پاک کی آیت کا، تو انہوں نے کہا کہ لا یرون الرجال ولا یرون، کہ نہ مرد عورتوں کو دیکھیں نہ عورتیں مردوں کو دیکھیں۔ اسی طرح جو قرآن پاک کی آیت ہے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زینتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن، قرآن کہتا ہے کہ اپنے جو دوپٹے ہیں ان کو اپنے گریبانوں پہ ڈال لیں، الا لبعولتهن وآباء، اس میں پھر 8 محرم بیان کیے ہیں رشتہ دار ٹھیک ہے۔ جن کے سامنے آ سکے۔ تو قرآن پاک میں پردے کے تمام احکام بیان کیے گئے ہیں جس کے اندر پوری تفصیل موجود ہے، اور 70 احادیث ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں مسلمان خاتون کے لیے اور ہماری ماں اور بہنوں کے لیے پردے کے تقریباً تمام اجزاء بیان کیے گئے، یعنی نقاب اس میں شامل ہے، چہرے کا پردہ موجود ہے۔ جابر غانوی صاحب، الا ما ظہر منہا کی بات ہوئی، آپ نے فرمایا کہ صاحب اس میں نقاب شامل ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ حضرت اسما سے ہم وہ حدیث مروی ہے کہ حضور کے سامنے تشریف لگے، حضور نے فرمایا کہ جب لڑکیاں بڑی ہو جایا کریں، بالغ ہو جایا کریں، تو وہ ہتھیلیوں اور چہرے کے سوا باقی بدن کو چھپانا ان پر فرض ہے۔ تو کیا چہرے کا پردہ اور ہتھیلیوں کا پردہ یعنی ہاتھوں کا پردہ کیا اسلام میں ہے؟ آپ کیا فرماتے ہیں؟ قرآن مجید نے عام مسلمان خواتین کے لیے نہ تو جس طرح کے سمجھا جاتا ہے پردے کو کوئی احکام دیے ہیں، اور نہ وہ اس بات پر اصرار کرتا ہے۔ اس نے اصل میں مرد و زن کے اختلاط کے آداب بتائے ہیں، اور یہ سورہ نور میں بتائے گئے ہیں۔ جب عورتیں اور مرد ملتے ہیں، گھروں میں ملتے ہیں، کہیں اور ملنے کا موقع ملتا ہے، تو قرآن مجید کہتا ہے کہ ان کو 4 چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ان میں سے 2 چیزیں وہ ہیں جو مردوں کے لیے ہیں اور عورتوں کے لیے بھی، اور 2 وہ ہیں جو عورتوں کے لیے خاص ہیں۔ پہلی بات قرآن مجید نے یہ فرمائی ہے کہ جب کبھی خواتین سے بات کرنے کا موقع ملے یا آمنا سامنا ہو تو آپ اپنی نگاہوں میں پستی رکھیں، نگاہوں میں حیا ہو، نگاہیں خط و خال کا جائزہ لینے والی نہ ہو، ایسی نگاہیں ہوں جو ایک شریف بھائی اپنی شریف بہن پر ڈالتا ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی ہے کہ اپنے لباس کا خیال رکھو، شرمگاہوں کی حفاظت کرو، ایسا لباس نہ ہو جو بدکوارا لوگ پہنتے ہیں، ایسا لباس ہو کہ جس میں حیاداری کا اہتمام کیا گیا ہو۔ تیسری بات یہ فرمائی ہے کہ خواتین بالخصوص چونکہ اپنے سینے میں بھی صنفی کشش رکھتی ہیں تو وہ اپنی دوپٹے سے اپنے سینے کو اچھی طرح ڈھانپ کے رکھیں۔ اور چوتھی بات یہ کہی ہے کہ اگر خواتین نے زیب و زینت کیا ہوا ہو، اگر انہوں نے زیورات پہنے ہوئے ہوں تو ان کی نمائش نہ کریں، اور اس میں یہ استثناء بیان کیا ہے کہ نمائش نہ کریں جب کہا ہے یا ان کا اظہار نہ کریں تو یہ بتا دیا ہے کہ الا ما ظہر منہا، الا ما ظہر منہا بالکل وہی چیزیں ہیں کہ جو عادتاً لوگوں کے سامنے ہوتی ہیں، ان میں ہاتھ بھی ہے، پاؤں بھی ہے، چہرہ بھی ہے۔ تو قرآن مجید نے یہ آداب بتائے ہیں، یعنی میں اپنا نقطہ نظر بیان کر رہا ہوں۔ جن آیات کا مولانا نے حوالہ دیا ہے ان میں سے سورہ احزاب کی آیات ہے، وہ ان میں سے پہلی نوعیت کی آیات وہ ہیں جن میں ایک وقتی مسئلہ پیش آ گیا تھا اور بڑا غیر معمولی مسئلہ پیش آ گیا تھا۔ یعنی مسلمان خواتین جب کبھی رفع حاجت کے لیے نکلتی تھی، ہماری طرح کے حالات نہیں تھے کہ بیڈ روم کے ساتھ واش روم موجود ہے، دیہاتی زندگی تھی اور خواتین کو بالعموم منہ اندھیرے باہر نکلنا پڑتا تھا۔ چنانچہ جب وہ باہر نکلتی تھیں تو یا تو فجر کے بعد یا پھر مغرب کے بعد، تو بعض اوباش لوگوں نے ان کو تنگ کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ بعض بڑے سنگین واقعات ہو گئے۔ چنانچہ قرآن مجید میں سورہ احزاب کی وہ آیات یہاں سے شروع ہوتی ہیں کہ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، وہ لوگ جو مسلمان مردوں اور عورتوں کو اذیت دے رہے ہیں اور ان کے کسی جرم کے بغیر ان پر بہتان عائد کر رہے ہیں، وہ ایک بدترین جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ مسلمان عورتیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اور عام مسلمان خواتین، یہ جب اس موقع کے اوپر رفع حاجت کے لیے باہر نکلتی ہیں تو اس کا اہتمام کر لیا کریں کہ اپنی بڑی چادریں اوپر ڈال لیں، کیونکہ وہ اوباش جب صبح انہیں تنبیہ کی جاتی تھی تو یہ کہتے تھے کہ ہمیں تو شبہ ہوا شاید ہماری کوئی لونڈی تھی یا ہماری کوئی اپنی خاتون تھی، تو یہ کہا گیا کہ اپنی شناخت آپ چھپا لیں اور اس موقع پر ان اوباشوں کے لیے موقع نہ فراہم کریں۔ چنانچہ وہ آیت ختم یہاں ہوتی ہے کہ ذالک ادنیٰ یعرفن فلا یؤذین، تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور کوئی اوباش ان کو اذیت نہ پہنچائے۔ اس کے بعد آگے قرآن کہتا ہے لئن لم ينتهِ المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون من المدینہ لنغرینک بهم ثم لا یجاورونک الا قلیلا ملعونین
اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، یعنی اگر یہ منافق، یہ بہتان لگانے والے، یہ افواہیں اڑانے والے اور یہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے اب بھی باز نہ آئے تو پھر ان کو پکڑا جائے گا، ان کا تعاقب کیا جائے گا اور ان کو قتل تک کی سزا دے دی جائے گی۔ یہ سنگین صورتحال ہے جس میں مسلمان خواتین کی عزت کی بحالی کے لیے اور ان کی عفت کو قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت فرمائی۔ یہ کوئی ابدی حکم نہیں ہے، یہ کوئی ہمیشہ کی شریعت نہیں ہے۔ آج بھی مسلمان خواتین کو اگر کسی موقع پر یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ وہ اپنی عزت کی حفاظت کے لیے اس طرح کا اہتمام کریں تو وہ ضرور کریں گے۔ تیسری نوعیت کے احکام جن کی طرف مولانا نے اشارہ کیا ہے وہ در حقیقت ازواج مطہرات سے متعلق ہے، اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ان میں بھی وہی صورتحال تھی۔ منافقین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو ہدف بنا لیا تھا، وہ اس کو اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ سیدہ عائشہ خود اس تہمت کی زد میں آ گئی تھی۔ اتنی شدید صورتحال میں قرآن مجید نے ازواج مطہرات سے یہ کہا کہ اگر تو آپ چاہتی ہیں کہ آپ یہ پابندیاں نہ گوارا کریں تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو جائیں، اور اگر آپ ساتھ رہنا چاہتی ہیں تو پھر کچھ زائد پابندیاں آپ کو اختیار کرنی پڑیں گی، کیونکہ یہ گھرانہ وہ ہے کہ جس کی اخلاقی حیثیت مجروح ہو گئی تو آگے دین نہیں پہنچ سکے گا۔ اس میں ازواج مطہرات کے لیے بلا شبہ اور سخت احکام دیے گئے ہیں۔ وہ باہر نہیں نکل سکتی، ان سے کہا گیا کہ وہ گھروں کے اندر رہیں، وہ زیادہ وقت اپنا دین کی تعلیم میں صرف کریں، ان سے تقاضا کیا گیا کہ وہ نماز کا، زکوٰۃ کا خصوصی اہتمام کرتی رہیں، اور ان کے بارے میں یہ واضح کر دیا گیا کہ کوئی شخص بن بلائے ان کے گھر میں نہیں آ سکتا۔ محرم اعزہ کے علاوہ اگر کوئی چیز بھی مانگنی ہو، مسجد میں چوک چوک بیٹھے ہوئے ہوتے تھے تو پردے کے پیچھے سے مانگی جائے گی۔ تو یہ سخت احکام ان کے بارے میں دیے گئے، ان کا عام مسلمان خواتین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری بات بھی میں عرض کر دوں، آپ کی بات قطع کلامی ہو رہی ہے کہ قدیم جتنے بھی ادیان ہیں جس کی طرف مولانا نے اشارہ فرمایا، ان میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیے وہاں وہ خواتین اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے آئی ہوئی ہیں، خود پانی پلانے کے لیے آئی ہوئی ہیں، وہی کھڑی ہوئی ہیں، وہاں کسی پردے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ مردوں کا ایک ہجوم ہے، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ذرا پیچھے ہٹ جائیں گے، ظاہر ہے کہ مرد کبھی ہوتے ہیں نسبتاً، تو ہم بعد میں پانی پلا لیں گے، اس سے پردے کا استنباط ہرگز نہیں ہو سکتا۔ انجیل کو آپ پڑھ لیجئے، تورات کو پڑھ لیجئے، زبور کو پڑھ لیجئے، قدیم صحائف کو پڑھ لیجئے، میں طالب علم ہوں کا، کسی جگہ آپ کو کوئی شائبہ بھی اس کا نہیں ملتا۔ اور ایک بات بتا دیجیے، اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ چہرے کا اور ہاتھ کا پردہ نہیں ہے، کبھی بھی نہیں رہا، کبھی بھی نہیں رہا۔ اس میں گزارش ہے کہ قرآن پاک کی جو آیت ہے اس کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے نبی آپ اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو اور مومنین کی عورتوں کو، یعنی تمام جو آنے والا زمانے میں مسلمان ہیں، مومن ہیں، ان کی خواتین کو آپ یہ حکم پہنچا دیے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن۔ تو یہ نساء المؤمنین کو اس میں شامل کر کے، اور قرآن پاک تو ایک ابدی اور آفاقی کتاب ہے، وہ صرف ازواج رسول اور اہل بیت اطہار کے لیے تو کوئی احکام نامہ نافذ نہیں ہوا ہے، بلکہ قرآن پاک کی جو آیات ہیں ان کی تو یونیورسل اپلیکیبلٹی ہے، جب تک دنیا میں انسان ہے جب تک کے لیے قرآن پاک کی آیات ہیں۔ تو وہ نساء المؤمنین اور یدنین علیہن من جلابیبہن۔ بات یہ ہے کہ بہت سارے جو ہمارے لوگ ہیں، اصل قرآن پاک کی جو تشریح ہے وہ بہتر سمجھی جائے گی جو عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، یا جو چاروں ہمارے ائمہ ہیں، امام ابو حنیفہ وغیرہ، جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اگر میں یا آپ یا کوئی آدمی اس کی رائے سے اختلاف کرتا ہے تو ایک آدمی کی رائے ہو سکتی ہے، لیکن وہ امت مسلمہ کے اوپر اس رائے کو آپ مسلط نہیں کر سکتے۔ اور دور جدید کے جو لوگ ہیں جنہوں نے اس کے اندر فرق کیا ہے وہ اصل میں سطر اور پردے کو خلط ملط کر گئے، کیونکہ قرآن پاک میں اس پر ہم ابھی آگے آتے ہیں کہ صاحب اس میں یہ حجاب سے کیا مراد ہے، پردے سے کیا مراد ہے، جلابیب کسے کہتے ہیں، لباس سے کیا مراد ہے۔ میں چاہتا ہوں ذرا سا یہ محترمہ طیبہ یوسف صاحبہ اس گفتگو میں آئیں، آپ یہ فرمائیے کہ مولانا اسد تھانوی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ چہرے کا پردہ اور ہاتھ کا پردہ شامل ہے، جابر غامدی صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ وقتی احکام تھے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ میں آپ ہی کی بات کو آگے لے کے چلتی ہوں۔ آپ نے جو سورہ احزاب کی آیات بتائی تو بہت مختلف بات ہے کہ پہلے سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 اور 33 میں اللہ تعالیٰ نے اے نبی کی بیویوں تم کچھ عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، یہاں یہ لفظ یوز ہوا ہے، اور یہاں پر ہوا ہے اپنی بیویوں مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے۔ صاف ایک بات واضح ہوتی ہے، وہی بات جو اسد تھانوی صاحب فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ شریعت ان کے کہنے کے مطابق صرف اس خاص وقت تک کے لیے تھی تو یہ آیات منسوخ میں آئیں گی، اور اگر یہ آیات تنسیخ میں ہیں تو یہ آیات آپ کو پتا ہوگا قانون تنسیخ کہ جو آیات حکم ختم ہو گیا ہے تو وہ آیات تنسیخ میں آتی ہے۔ یہ آیت مولانا بتائیے آیات تنسیخ میں آتی ہے؟ اگر یہ آیات تنسیخ میں نہیں آتی آیات تو یہ پھر اس کا امپلیمنٹ قیامت تک کے لیے ہوگا۔ آیات تنسیخ کا وہ آیتیں جو منسوخ ہو گئی ہیں یا ان کے احکامات جو ہیں حکم جو ہے وہ منسوخ ہو گئے، اس کے بعد دوسری آیت آ گئی۔ ہاں ٹھیک،
اچھا یہ فرمائیے کہ اللہ ما ظہر منہا کی جو بات ہوئی ہے جی. تو آپ یہ فرماتی ہیں، آپ اس کا موقف جو کلیئرلی آپ کا یہ ہے جی. کہ پردے میں چہرے کا پردہ اور ہاتھوں کا پردہ بھی ہے؟ جی بالکل ہے. بالکل ہے یہ. محترمہ فوزیہ وہاب صاحبہ، میں اتنی عالم فاضل تو نہیں ہوں، آپ میرے ایک ماشاء اللہ مسلمان ہیں آپ. ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور نہ میں اتنی ساری آیتوں کو کوٹ کر سکتی ہوں، نہ میں کوئی احادیث کا حوالہ دے سکتی ہوں، لیکن جو تھوڑی بہت میری اپنی علم ہے جی. اس میں کہیں بھی یہ محسوس نہیں کرتی ہوں کہ اس میں حکم یہ ہے کہ چہرے کو چھپانا ہے. کہیں ہمیں یہ چیز سامنے نہیں آتی ہے. صحیح. آپ نے خود ابھی ایک حدیث کا تذکرہ کیا ہے جس میں اسما بنت ابو بکر کا ذکر آیا ہے، اور اس حوالے سے اگر احادیث پر اگر آپ چلیں تو اس میں بھی یہ ہے کہ وہ پورے اپنے جسم کو ڈھانپیں سوائے ہاتھ کے اور چہرے کے. تو یہ چیز ہمارے سامنے ہے، ہمیں کہیں نظر بھی نہیں آ رہا. مثلا آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں تو آپ چہرہ نہیں چھپا رہے ہیں، آپ ہاتھ نہیں چھپا رہے ہیں، آپ پیر بھی نہیں چھپا رہے ہیں. پھر آپ حج کرنے جا رہے ہیں تب بھی آپ کو اس طرح کی کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی ہے. نہیں اسی کو آپ جنرلائز کریں گے نا. دیکھیں نا، یہ کہہ رہی ہے، ان کا کہنا صحیح ہے کہ ازواج مطہرات کے لیے ہے. یہ لوگ جو ہیں جو اسکول آف تھاٹ کے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جنرلائز کیا گیا ہے، یہ تمام مسلمان خواتین کے لیے ہے. سورہ احزاب میں تو اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، مثلا ازواج مطہرات دوسرا نکاح نہیں کر سکتی ہیں. مسلمانوں کی مائیں ہیں. جی، وہ مسلمانوں کی مائیں بیان ہوئی ہیں. ہے. جبکہ جنرل جو خواتین ہیں، کیا ان کے لیے بھی یہ حکم نافذ ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہے. کتنے ایسے واقعات آپ کے سامنے ہیں جہاں پر خواتین اس زمانے میں انٹریکٹ کرتی تھی مردوں کے ساتھ. بلکہ میں ابھی ایک جگہ پڑھ رہی تھی، شاید امیر حسین نام ہے یا امیر علی، ایک ہسٹورین ہے. جی، امیر علی ہے. جی انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ قادر باللہ تک، یعنی آپ اس کو 3rd سینچری ہجری کہیں گے، اس وقت تک عورتوں کا سیکلوژن نہیں ہوا تھا. عورت اور مرد مل کے مسجدوں میں نماز پڑھتے تھے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی جہاں صفیں بنتی تھی وہاں پر آ کے ان سے گفتگو کرتے تھے. اور کئی دفعہ دکھایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کی خواتین سے مختلف مسائل پہ بات کر رہے ہیں، لیکن وہاں ہمیں کہیں یہ اندھیا نظر نہیں آ رہا ہے کہ انہوں نے اپنا منہ ڈھانپا ہوا تھا. رامزی صاحب، آپ یہ فرمائیے کہ عہد نبوی میں یا بارگاہ رسالت میں جب خواتین حاضری دیتی تھی تو اس وقت کیا وہ پردے میں آتی تھی، یا کیا وہ جلابیب کوئی بڑی چادر تھی ہوتی تھی، کیا ہوتا تھا؟ آپ فرمائیے. میں آپ کے سوال کا جواب بھی دوں گا، لیکن جو 2-3 نکات اٹھائے ہیں ہمارے بزرگوں نے، میں ان کے بارے میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے، بات یہ ہے کہ میں نے پہلے ہی عرض کر دیا تھا کہ یہ 3 نوعیت کے احکام ہیں. ایک احکام وہ ہیں جو تمام مسلمان خواتین کو دیے گئے ہیں، وہ ابدی شریعت ہے. وہ میں نے عرض کر دیا کہ 4 نوعیت کے احکام ہیں، ان کا خلاصہ بیان کر دیا میں نے. ایک وہ احکام ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ساتھ خاص ہے. ازواج مطہرات کا مسئلہ بڑی وسعت کے ساتھ زیر بحث آیا ہے. کسی معاملے کے خاص ہونے سے وہ حکم منسوخ نہیں ہو جاتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حکم ایک خاص شرائط کے ساتھ یا خاص طبقے کے لیے ہے. مثال کے طور پر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں یہ بیان ہوا ہے کہ اگر کوئی آدمی سرگوشی کرنا چاہتا ہے، آپ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہے، تو منافقین کی حوصلہ شکنی کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ کچھ صدقہ کر کے آئے. اب ظاہر ہے کہ یہ قرآن میں موجود ہے، تو اس کو قرآن سے نکال نہیں دیا جائے گا. یہ اصل وہ صورتحال کو ہمیں بتاتا ہے. قرآن مجید پیغمبر کی سرگوشت انذار ہے. اس میں حضور کی خانگی زندگی زیر بحث آئی ہے، آپ کے معاملات زیر بحث آئے ہیں، جنگوں کے واقعات زیر بحث آئے ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کسی حکم کو جب آپ شرائط و حدود کے ساتھ بیان کر رہے ہیں تو وہ منسوخ ہو رہا ہے. ایک تو میں عرض کروں. پھر میں نے یہ عرض کیا کہ ایک تیسری نوعیت ہے احکام کی. وہ احکام وہ ہیں جو مسلمان خواتین کو دیے گئے ہیں. ان میں حضور کی ازواج بھی شامل ہیں، ان میں آپ کی بیٹیاں بھی شامل ہیں، اور ان میں عام مسلمان خواتین بھی شامل ہیں. لیکن وہ احکام ایک وقتی تدبیر کی حیثیت رکھتے ہیں. ایک سنگین مسئلہ جب پیش آ گیا تو اس میں بعض ہدایات دی گئی. ان کا تعلق بھی اسی ابدی معاملے سے نہیں ہے. اس کی تردید کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ مسلمان خواتین کو کہا گیا. کس پس منظر میں کہا گیا؟ میں نے آپ کو اس کے پہلے کی آیت سنائی. پہلے کی آیت کا مفہوم یہ ہے کہ وہ لوگ جو مسلمان عورتوں اور مردوں کو اذیت پہنچا رہے ہیں اور بہتان لگا رہے ہیں ان کے اوپر، ان کو معلوم ہونا چاہیے کس درجے کا گناہ کر رہے ہیں. درمیان میں یہ حکم دیا گیا ہے، اور حکم دینے کی وجہ بھی یہ بتائی گئی، صنفی کشش نہیں بتائی گئی. یورف نہ فلا یوزین،
یعنی تاکہ وہ پہچان لی جائے اور کوئی اوباش ان کو اذیت نہ دے. آپ صورتحال کو دیکھیے, بالکل ٹھیک ہے. خاتمہ اس پر کیا گیا ہے کہ اس کے باوجود یہ منافقین باز نہ آئے اور یہ افواہیں پھیلانے والے باز نہ آئے تو ہم ان کو قتل کی سزا دے دیں گے. مجھے بتائیے کہ اس سنگین صورتحال کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں؟ بالکل. تو یہ نوعیت ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس بات سے تو اختلاف آپ دونوں حضرات کر رہے ہیں, لیکن آپ یہ فرماتے ہیں کہ یہ عارضی احکام تھے. سعادت تھانوی صاحب اور طیبہ صاحبہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ ابدی اس میں مانویت پر دلالت کر رہے ہیں. ان کے اندر جو میسج ابدی ہے وہ میسج کیا ہے کہ جو قرون اولیٰ کا زمانہ ہے, صحابہ کرام کا زمانہ ہے اور ذخیرہ احادیث ہے, اس کا آپ مطالعہ کریں. اس کے بعد جو علماء میں سب پہ تبصرہ کر دیتا ہوں, بھی کر دیتا ہوں. اس کے بعد چاروں فقہا کی آ رہے ہیں. اس کے بعد 1400 برس سے جو امت مسلمہ کا ایک تعامل چلا آ رہا ہے, دنیا کے جتنے بھی مسلمان ملک ہیں ان میں جو عموماً خواتین کا تعامل چلا آ رہا ہے وہ قرآن پاک کی ان آیات کے اوپر عمل ہے. بلکہ آج سے 60-70 برس پہلے یہ پردے زیادہ وہ تھا کہ بسا اوقات انسان کے گھر میں بچی ہوتی تھی اور رشتہ داروں کے علاوہ محلے والوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا. یہ تو کلچر کی بات ہے نا, یہ تو کلچر کی بات ہے. لیکن یہ اسلام کا کلچر ہے. قرآنی آیات اور احادیث کو پڑھ کر اس سے کلچر ڈیولپ ہوا, نسل در نسل چلا. 1400 برس گزرنے کے باوجود آج بھی وہ اتنا زبردستی کے ساتھ موجود ہے اور پوری دنیا کے مسلمان ملکوں میں موجود ہے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن, کہ شرفا کے معاشرے میں آپ دیکھیں خواتین عبایا پہن کے, خواتین برقع اوڑھ کے, خواتین چادر اوڑھ کر. دنیا میں آپ کہیں بھی ٹی وی پہ آپ پوری دنیا کے نظائر دیکھتے ہیں. نہیں تو اس وقت جب اسلام نافذ ہوا تھا تو اس وقت کی جو عرب کلچر تھا اس میں برقع تھا, لوگ پردہ کرتے تھے. عرب کلچر میں اگر برقع ہوتا تو تو یہ حکم کی کیا ضرورت تھی؟ جو قرآن پاک میں وَإِذَا سَأَلْتُ, قرآن کہتے ہیں نا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. اشرافیہ کی ساری خواتین برقع پہنتی تھیں, اپنا منہ ڈھانپتی تھیں. میں گزارش کر رہا ہوں نا کہ جبکہ دیہات کی عورت ایسا نہیں کرتی تھی اور وہی سلسلہ ابھی بھی چل رہا ہے. ہمارے دیہات میں آپ جائیے, رہے گی جاری. لیکن آپ کی بات جہاں سے کٹی تھی غالب صاحب, میں کر رہا تھا, میں یہ گزارش صحابہ میں سے ایک نے ایک رائے دی اور دوسرے نے اس کو بالکل برعکس رائے دی. اس سے واضح ہو گئی بالکل یہ بات کہ یہ کوئی ایسا اجماع کا مسئلہ نہیں ہے. دونوں جلیل القدر عالم ہیں. میں اس وقت اس پہ تبصرہ نہیں کرتا کہ ان میں سے کس کی رائے کس بنیاد پر ہے, لیکن آپ دیکھیے کہ ابتدا ہی سے اس معاملے میں 2 آراء تو بیان فرما دی انہوں نے. اب آ جائیے فقہا پر, ائمہ پر. آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ لوگ جس فقیہ کی فقہ پر عمل کرتے ہیں امام ابو حنیفہ ہے. انہوں نے خود اعتراف فرمایا کہ وہ یہ رائے نہیں رکھتے. اور میں یہ عرض کرتا ہوں کہ متاخرین احناف نے بھی آ کے یہ استدلال کیا ہے کہ فتنے کی وجہ سے ہم یہ سختی کر رہے ہیں, ورنہ قاضی ابوبکر جساس نے بڑی تفصیل کے ساتھ اور ان کے جلیل Time check is brought to you by Tapal Tea. Tapal, truly your cup of tea. Tapal, truly your cup of tea. جساس نے بڑی تفصیل کے ساتھ اور ان کے جلیل القدر حنفی فقی ہونے سے کون اختلاف کر سکتا ہے, اس موضوع پر باقاعدہ دلائل دیے ہیں اور یہ کہا ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ جو عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ ایسا ہی چلا آ رہا تھا, یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے. رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ازواج مطہرات بے شک ان پابندیوں میں ڈال دی گئی, اس کے وجوہ اسباب ہیں اور زیادہ تر روایات انہی سے متعلق ہیں. عام مسلمان خواتین میں سے وہ بھی تھیں کہ جو اس کا اہتمام کرتی تھی اور ان کو عام طور پر مترقبہ کہا جاتا تھا, وہ بھی تھیں جو اس کا اہتمام نہیں کرتی تھی. مشہور واقعہ ہے 10 ہجری میں رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا ہے. اس کے بعد ایک خاتون نے آپ سے سوالات کیے کھڑے ہو کر اور اس موقع پر آپ نے ایک صحابی کا رخ موڑ دیا. تو ظاہر بات ہے کہ یہ صورتحال تھی کہ اس میں کوئی چہرے کا پردہ نہیں کیا جا رہا تھا. بعض لوگوں نے توجیہ کرنے کی کوشش کی اس کی طرح, حالانکہ حج ختم ہو چکا. حج میں تو احرام میں تو ویسے ہی احرام ختم ہو چکا تھا, یعنی احرام ختم ہو چکا تھا. بالکل, وہ واپس تشریف لا رہے تھے. اس وقت کسی احرام کی پابندیوں کا کوئی سوال نہیں ہے. اس وقت معاملہ بالکل عمومی زندگی کا تھا. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ احناف کے فقہا اس زمانے میں جو بھی کہیں, ان کے جلیل القدر فقہا کا یہ کبھی موقف نہیں رہا اور وہ اس کے قائل رہے ہیں ہمیشہ. لا یبدین زینتہن میں وہ یہ بحث کرتے ہیں کہ ہاتھ, پاؤں, چہرہ اس سے مستثنا ہے. یہ جلیل القدر مفسرین کی رائے بھی آئی ہے
اچھا، زمخشری نے، آلوسی نے، دوسرے لوگوں نے وہ تمام آراء نقل کی ہیں. انہوں نے بتایا کہ یہ اور بارگاہ رسالت میں جب خواتین حاضر ہوتی تھیں تو وہ چہرہ ان کا کھلا ہوتا تھا، ان کے ہاتھ پاؤں کھلے ہوتے تھے، گفتگو کرتی تھی، بات کرتی تھی، اپنے مسائل پیش کرتی تھی. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ مبدأ میں روایت ہے کہ جب اجتماع ہو رہا تھا تو ایک خاتون نے ایک دوسرے صاحب سے کہا مجھے ذرا بتا دو کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے. اپنے تمام معاملات میں ایسا ہی کرتی تھی. سید آسمہ کے بارے میں اگرچہ روایت پر محدثین نے تنقید کی ہے کہ وہ کچھ صحت پر پوری نہیں اترتی، لیکن وہ روایت جیسی کچھ بھی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ خود حضور نے ان کو کیا کہا ہے. تو یہ آپ فرمائیے. آپ ہی کی بات ہے. آپ ہی سے ایک سوال میں کرنا چاہوں گی کہ آپ نے کہا اس آیت کا امپلیمنٹ کے اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا کہ اور کی عزت اور یہ ساری باتیں. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا آج منافقت نہیں ہے؟ آج فتنے نہیں ہے، عورت کو دیکھ کر آج کوئی تنگ نہیں کرتا. تو ٹھیک ہے، ہم اس آیت کو کہتے سورہ ہیں احزاب ہم پہ لاگو ہوتی ہے. بالکل ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے. اور لفظ آتا ہے گھونگھٹ ڈالنے کا. گھونگھٹ میں آپ کا چہرہ کور ہوتا ہے. آپ نے دلہنوں کو، آج کی دلہن نہیں، میں پہلے کی دلہن کہہ رہی ہوں، جو گھونگھٹ کا لفظ ہوتا ہے تو گھونگھٹ میں آپ کا چہرہ چھپا ہوا ہوتا ہے. تو اگر آج یہ صورتحال نہیں ہے تو ٹھیک ہے، ہم اس آیت کو لاگو نہیں کرتے. مگر آپ مجھے بتائیں کہ کیا آج یہ صورتحال نہیں؟ قرآن پاک کی جو آیت ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، اعلیٰ کہتے ہی اوپر کو ہے. یعنی قرآن کا جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ چادر جو ہے اس کو اوپر سے ڈالا جائے تاکہ چہرہ اوپر سے ڈالا جائے تو چہرہ چھپے گا. اور سب کچھ ہمارے معاشرے میں چہرے سے ہی تو ہوتا ہے. آپ کے تو سلوگن ہی ایسے بنتے ہیں کہ لوگ ہمارا چہرہ ہی تو دیکھتے ہیں. جلابیب تھی وہ ایک چادر انہوں نے پھاڑی، اوپر سے یہاں باندھی اور یہاں اس کو لگا دیا اور پھر وہ یوں پڑی ہوئی تھی. اس میں کہیں یہ نہیں آ رہا ہے کہ آپ کا خواتین کا چہرہ ڈھپا ہوا ہے. نہیں ایسا کہیں اور نہیں ہے. دوسری بات یہ تو کہیں نہیں ہے. میری ایک بات سنیے، بے پردہ کسے کہتے ہیں؟ ہم تو ابھی منہ چھپانے کی بات کر رہے ہیں. بے حجابی سم تھنگ ایلس، اور منہ کو ڈھانپنا کچھ اور میں سمجھتی ہوں. میں ٹھیک، آپ یہ فرماتے ہیں غامدی صاحب کہ دربار رسالت میں جب بھی خواتین نے حاضری دی وہ ہاتھ اور پاؤں اور چہرہ ان کا کھلا ہوا ہوتا تھا. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں آپ دونوں حضرات؟ چہرہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب خواتین آتی تھیں اور ان کا چہرہ کھلا ہوتا تھا، ایسی وضاحت کہیں بھی نہیں. کہیں نہیں ہے. آپ فرمائیے. سن 3 ہجری میں اور سن 5 ہجری میں ان کا چہرہ ڈھانپا ہوا تھا، یہ بھی کہیں نہیں. سنیے سن 3 فرماتے ہیں کہ اس سے استدلال نہ کریں، استدلال کریں قرآن مجید سے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پر ہم بات کرتے ہیں نہ تو یدنین علیہن جلابیبہن کے مفہوم میں ان سے اختلاف کر رہا ہوں. اچھا، میرے نزدیک بات ٹھیک بیان کر رہے ہیں. یہ بات یہ ہے کہ ایک خاص صورتحال ہے. میں نے آپ کو اس کا پیش وقت بتایا ہے، اس کا پس منظر بتایا ہے، اور یہ پس منظر قرآن کی آیات میں سے ہے. اس سے جو میسج ملتا ہے، جو ہماری بہن کہہ رہی ہیں بات ٹھیک کہہ رہی ہیں، جو میسج اس سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن نے ہم کو یہ بتایا کہ جہاں کوئی خطرے کی صورتحال ہوگی وہاں ہر خاتون اپنی حفاظت کا بندوبست کرے گی. اس کے لیے ایک تدبیر وہاں اختیار کی گئی. ہو سکتا ہے کسی دوسری جگہ کو دوسری تدبیر اختیار آج بھی اگر ایسے حالات و واقعات میں کہتا ہوں آپ کو پیش آ گئے، آپ آئے پیش. میں مثال دے رہا ہوں، پردہ ہونا چاہیے. نہیں میری گزارش سن لیجیے نا. جی ضروری کا مقابلہ کریں گے. میں اس کے بالکل الٹ مثال دے رہا ہوں آپ کو. 9/11 کے بعد مسلمان خواتین کے لیے باہر یہ صورت پیدا ہو گئی کہ وہ ایک اسکارف بھی اگر لیے ہوئے ہیں تو ان کی عزت عصمت سب خطرے میں پڑ گئی. ہم کو مشورہ دینا پڑا ان کو کہ اس معاملے میں وہ دوسرا راستہ اختیار کریں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس آیت کا میسج جو ہے وہ سمجھنا چاہیے. جو ضروری آداب و احکام ہے وہ نور میں بیان کر دیے گئے ہیں. اس آیت کا میسج یہ ہے کہ جب خطرے کی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو خطرے کی نوعیت دیکھ کر اسے نمٹنے کی کوئی تدبیر اختیار کی جائے. اس موقع کے اوپر ایک تدبیر اختیار کی گئی، آج ہم کوئی دوسری تدبیر اختیار کر سکتے ہیں، کل کوئی تیسری تدبیر اختیار کر سکتے ہیں. میری بہن اس چیز پہ غور نہیں کر رہی کہ سنگینی صورتحال کی کیا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ ایک بس اسٹاپ کے اوپر کسی لڑکے نے آوازہ کس دیا ہے یا کسی آدمی نے کوئی بری بات کر دی ہے، اس پر قتل کر دیں گے آپ؟ سنگین صورتحال اتنی ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ باز نہ آئے تو قتل تقتیلا، یہ عبرتناک طریقے سے قتل کر دیے جائیں گے. ایسی صورتحال میں دیے گئے احکام ہیں، ظاہر ہے وہ انہی شرائط انہی حدود کے ساتھ ہوں گے. اور ازواج مطہرات کے لیے ہی ہو سکتے ہیں. یہ تو خواتین بھی شامل ہیں. ازواج مطہرات کے لیے دیکھیے، میں نے آپ سے عرض کیا کہ مسلمان عورتیں، ازواج مطہرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، ان سب کو اس زمانے میں باہر جنگل پھرنے کے لیے جانا پڑتا تھا. یہ بڑی نازک صورتحال ہو جاتی تھی کیونکہ اس کے لیے نکلنا بھی فجر سے پہلے پڑتا تھا اور یا پھر مغرب کے بعد منہ اندھیرے. یہ صورتحال پیدا ہوئی جب سب مفسرین نے اس کو بیان کیا، پورا واقعہ بیان کیا. ابن کثیر نے بیان کیا ہے، زمخشری نے بیان کیا، آلوسی نے بیان کیا، سب نے بیان کیا. تو یہاں یہ پس منظر ہے جس کے اندر یہ صورتحال ہوئی. جی
تو تدبیر کی جائے گی. جی ہاں, جو ابدی آداب ہے وہ میں نے بیان کر دیا. تو یہ حکم عارضی, یہ عارضی حکم دوبارہ نافذ ہو جائے گا. تو یہ ہے کہ کیا یہ حالات آج کے ایسے نہیں ہیں؟ میں نے عرض کر دی تھی حالات ہوں گے, ان کے لحاظ سے نہیں, میں تو پوچھ رہی ہوں کہ آیات ایسا نہیں ہے کہ کسی خاتون کو ریپ کرنے کا اندیشہ پیدا ہو گیا کہ قرآن حکیم کی جو احکامات ہیں یہ دائمی اور ابدی ہیں. بالکل دائمی اور ابدی ہیں. ان کے کہنے کے مطابق, چلیے میں ان کی بات سے بھی اگر ایگری کرتی ہوں تو یہ مجھے یہ بتائیں کہ ہم آپ سے ایگری کرتے ہیں, چلیے ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اب آپ جو بتا رہے ہیں بیک گراؤنڈ اس کا, حالات جو آپ بتا رہے ہیں, تو حالات تو اس سے بھی بدتر ہیں آج. ٹھیک ہے, اس حالات پہ گفتگو ابھی ہم کریں گے. حالانکہ ہر جگہ ایسی صورتحال ہے. ٹھک ہے, جتنی لوگ اپنی گاڑیوں میں جا رہی ہیں خواتین, حامد صاحب اس میں گزارش یہ ہے کہ جو آپ نے بات بیان فرمائی ہے, اس زمانے میں چونکہ غلامی رائج تھی, باندیاں ہوتی تھیں, ان کا لباس مختصر تھا اور مختلف تھا, اور جو مختلف تھا, مختصر بھی تھا اور مختصر بھی تھا. یہ تو کتابوں میں لکھا ہے, مختصر بھی تھا اور مختلف بھی تھا. اور جو مسلمان خاندان تھے اور شرفا کے خاندان تھے اور آزاد لوگ تھے, ان کا لباس مختلف تھا. تو قرآن پاک میں جب یہ آیات نازل ہوئی تو خواتین کو جب کہا گیا کہ تم چادر اوڑھ کے نکلو, اور یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین, تو اس آیت کا اصل جو اطلاق ہے وہ اس بات پہ ہے کہ جو حرہ اور آزاد خواتین ہیں اور جو مسلمان معاشروں سے تعلق رکھنے والی خواتین ہیں, ان میں اور جو باندیاں ہیں ان کے اندر تمیز ہو جائے, تمیز رہے. محترم ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر ممتاز عالم دین علامہ ذل صادق حسینی صاحب ہیں. ہم اسی موضوع پر علامہ صاحب سے ان کی رائے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ یہ فرمائیے کہ دین میں پردے سے ایک تو یہ کیا مراد ہے, اور کیا چہرے کا پردہ اور ہاتھ کا پردہ اور پاؤں کا پردہ ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے, پردے کے معنی یہ نہیں ہے کہ عورت کو غلاف اڑا دیا جائے اور کوئی اس پر خیمہ تان دیا جائے کہ بھائی وہ عزب معطل ہے, ہم نے اسے گھر میں بٹھا دیا ہے, بلکہ حجاب اور ہے اور پردہ اور ہے. اچھا, یہ فرمائیے کہ خواتین کے لیے گھر سے باہر نکلتے ہوئے چہرے کا پردہ کرنا ضروری ہے؟ نہیں صاحب, بالکل ضروری نہیں ہے. اس کی پوری تفصیل موجود ہے, سورہ احزاب میں دیا ہوا ہے, سورہ نور میں تو بہت ہی طویل تفسیر ہے, اور بالخصوص سورہ احزاب میں یہ دیا ہوا ہے کہ عورت جب گھر سے باہر نکلا کرے تو وہ اپنے چہرے اور گردن پر اپنی چادر کا گھونگھٹ لٹکا لیا کرے. وہ جلابیب کی بات جو ہوتی ہے, جلابیب کی بات ہے, یعنی جسے آپ اسکارف کہتے ہیں آج کے زمانے میں. اگر آپ سپاہی جعفریہ کی بات کر رہے ہیں تو یہ کہا جا سکتا ہے ہمارے یہاں کہ جتنا یعنی چہرہ, ہاتھ اور پاؤں حج کے دوران, عمرے کے دوران ان چیزوں کا کھولنا ہمارے یہاں واجبات میں ہے. یعنی چہرہ کھولنا, اگر چہرہ ڈھانک لیا ہے تو خانہ کعبہ کا طواف نہیں ہو سکتا ہمارے یہاں. ٹھیک ہے. اچھا علامہ صاحب, یہ فرمائیے, آپ کے بارگاہ رسالت میں جب خواتین حاضری دیا کرتی تھیں تو ان کا چہرہ کھلا ہوا ہوتا تھا؟ ان کا چہرہ کھلا ہوا کرتا تھا. اچھا, چہرہ کھول کر جایا کرتی تھی. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ نے یہ وضاحت سے یہ بات کہہ دی کہ دین میں چہرے کا پردہ اور ہاتھ کا پردہ اور پیروں کا پردہ نہیں ہے, سوائے اضطراری کیفیت کے. اب یعنی عارضی حکم ہو سکتا ہے, لیکن یہ کوئی دائمی اور ابدی احکامات کے زمرے میں یہ بات نہیں آتی. بہت شکریہ علامہ صاحب, میں بڑا ممنون ہوں آپ کا. السلام علیکم. ایک بات میں نے اور پہلے ذکر کرنے کی کوشش کی تھی. آپ دیکھیے کہ ایک ماں کا رشتہ جتنا مقدس ہے کوئی رشتہ نہیں ہوتا, اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات روحانی مائیں ہیں جن کا درجہ جسمانی ماں سے زیادہ ہے, لیکن اسلام ان کے لیے بھی پردے کی پابندی لگاتا ہے. وہ کہتا ہے وَإِذَا, قرآن میں وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ, قرآن کہتا ہے کہ نبی کی بیویوں جب تم سے کوئی آدمی بات کرے تو گفتگو میں نزاکت مت اختیار کرو, یعنی ایسے لہجے میں مت بات کرو کہ وہ بات کو لمبا کرنا چاہے. اور وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ, جب تمہیں کوئی بات کرنی ہو تو پردے کے پیچھے سے بات کرو. تو قرآن پاک کی یہ تمام 7 کی 7 آیات کے اسلوب کو آپ ایک ساتھ دیکھیں اور ذخیرہ حدیث کو ایک ساتھ دیکھیں تو اس سے تو عورت, آپ تو چہرے کی بات کرتے ہیں, عورت کی بول کا بھی پردہ ہے. بالکل, عورت کی بات کا بھی پردہ ہے. یہ برائے حجاب کی بات, یہ تو قرآنی آیت ہے, حدیث بھی نہیں ہے, قرآنی آیت ہے. میں نے عرض کیا آپ سے, یعنی دیکھیے نا, بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات جو ہیں وہ کسی سورہ میں ہے یا الگ سے لکھی ہوئی ہیں. پوری سورہ احزاب کو آپ پڑھیے, وہ اصل میں ایک مخصوص صورتحال کا ذکر کر رہی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرانے کو اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. منافقین باقاعدہ طور پر اس طاق میں ہے کہ کوئی راستہ ملے. اس میں ازواج مطہرات کو پہلے خطاب کر کے یہ کہا گیا ہے کہ لستن کاحد من النساء,
تمہارا معاملہ عام عورتوں کا سے نہیں ہے، تم پیغمبر کی بیویاں ہو. پھر ان کو چوائس دیا گیا ہے کہ اگر یہ زائد پابندیاں آپ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو آپ حضور سے الگ ہو جائیں. پھر یہ کہا گیا ہے کہ اگر یہ پابندیاں تم قبول کرتی ہو اور تم سے کوئی خرابی ہوتی ہے تو تمہیں دگنا عذاب دیا جائے گا، اور اگر تم نیکی پر قائم رہتی ہو تو دگنا اجر دیا جائے گا. اس پس منظر میں پھر انہیں کہا گیا ہے کہ اب یہ منافقین مسجد نبی میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، یہ یہاں آتے ہیں، یہ اس گھر کو ہدف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. نہ آپ باہر نکلیں گی، نہ محرم اعزاء کے علاوہ کوئی بغیر اجازت کے گھر میں آئے گا. حد یہ ہے کہ کھانے پر بھی اگر بلایا جائے گا تو دعوت دی جائے گی تو آیا جائے گا، ورنہ نہیں آیا جائے گا. اچھا، اور کھانا کھانے کے بعد فوراً اٹھ جائیں گے. یہ جتنے احکام ہیں لیکن یہ کس مقصد کے لیے ہے؟ یہ یوں نہیں ہے کہ ازواج مطہرات یہ بات ہو رہی ہے. نبی میں گزارش یہ ہے کہ پردے کی جو آئے اس کو جو نبی کی بیوی آپ نے اس کو امت مسلمہ پر پردے کو منطبق کر دیا. میں وضاحت کر دوں ایک بات کی. اس بر صغیر ہندو پاکستان میں جو سب سے بڑا علمی گرانہ ہے شاہ ولی اللہ کا، ان کے بیٹے شاہ عبد القادر کا ترجمہ جو ہے وہ آپ منگوا لیجئے. صریح الفاظ میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ احکام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے ہیں، عام مسلمانوں کی عورتیں ان کی مخاطب نہیں ہیں. وہ اگر ان میں سے کسی چیز کو بذات خود اختیار کرنا چاہیں تو ان کی مرضی. صاف الفاظ سے اس میں گزارش یہ ہے کہ اگر ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی منفرد نہیں بات کر رہا ہوں، یہ احناف کا مذہب. اگر پردے کے احکام صرف ازواج مطہرات کے لیے ہوتے نا تو کل ازواجی کا وبنات کے بعد ونساء المؤمنین کا لفظ قرآن کبھی نہ لاتا. قرآن کا کلام ہے. یہ پھر خلط ببس ہے. ایک ازواج مطہرات کے لیے احکام ہے اور ایک احکام وہ ہے جو ایک مخصوص صورتحال میں سب مسلمان خواتین کو دیے گئے. تو یہ میں ہم پردے پہ بحث کر رہے ہیں نا، تو پردے کے 3 احکام ہو گئے نا، یعنی ابدی احکام ایک وقتی ضرورت کے تحت سب کو دیے گئے. جو جلابیب کا حکم ہے وہ مسلمان عورتوں کے لیے ہی تھا، لیکن اس میں چہرے کا نقاب شامل ہے نا. چہرے کا میں عرض کر رہا ہوں، بالکل میں اختلاف نہیں کر رہا. میں یہ کہتا ہوں پہلے میری بات کو متعین طور پر دیکھیے. ایک احکام وہ ہے جو قیامت تک ابدی ہے، وہ سورہ نور کے ہیں. ایک احکام وہ ہے جو مسلمان عورتوں کو اس وقت کی ایک مخصوص صورتحال میں اوباشوں کی زد سے بچانے کے لیے دیے گئے. دیکھیں میں آپ کو ایک فرق بتاؤں. ایک بات یہ بھی آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ سورہ احزاب پہلے نازل ہوئی اور سورہ نور بعد میں نازل ہوئی. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ تو خیر روایات کی بحث ہوتی ہے، اس میں فیصلہ کن بات کہنا بہت مشکل ہوتا ہے. اچھا، لیکن احکام اپنے پس منظر اور سیاق و سباق میں بتا رہے ہیں. رامین جی صاحب، آپ کو اس بات پہ بھی غور کرنا پڑے گا کہ جو قرآن پاک کی آیت ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو ازواج مطہرات سے سوال کرنے اور بات معلوم کرنے اور مسائل معلوم کرنے کے لیے یقیناً مسلمان آئیں گے، صحابہ کرام آئیں گے، اور وہ لوگ آئیں گے جو ان خواتین کے لیے اولاد کے درجے میں جن کی وہ روحانی مائیں ہیں. اس کے باوجود قرآن ان کو کہتا ہے کہ تم پردے کے پیچھے سے بات کرو. تو طرف نہیں آئیں گے، گزارش وہ نہیں آئیں گے. اصل میں وہ اوباش ہے جو مسلمانوں کے پردے میں آ کے راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے تھے. آپ قرآن مجید کو پڑھیے، قرآن پاک اس میں باقاعدہ یہ کہا گیا کہ جو بدترین لوگ رسول اللہ کو، کہاں مومنین زیر بحث ہے وہاں، یہ بدترین لوگ رسول اللہ کو اذیت دینا چاہتے ہیں. قرآن پاک کی جو ان کو بتا دو کہ یہ اپنے ارمان ختم کر دیں حضور کی بیویوں کے ساتھ، ان کے بعد بھی نکاح نہیں کیا. وہ نکاح والی بات الگ ہے، یہاں تو ہم پردے کی بات پہ بحث کر رہے ہیں. اسی جگہ میری گزارش ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ منافقین کی درنداری سے روکنے کے لیے حکم دیا. مطلقاً اس میں حکم ہے ہر مسلمان کو کہ جو بھی ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا چاہتا ہے. اور حدیث شریف میں آیا کہ جس وقت یہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی تو جناب حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کا نکاح ہوا تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ لٹکوا دیا اور حجاب کرا دیا اور پردہ شروع کرا دیا. بات یہ ہے کہ جب نبی کی بیویاں جو قوم کی مائیں ہیں اور روحانی مائیں ہیں اور ایک درجہ اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں، اور صحابہ کرام جو اس زمانے کے مسلمان اور انسان فرشتے ہیں، ان کو جب حکم دیا جا رہا ہے کہ دروازے کے پیچھے سے بات کرو، سامنا آمنے کی اجازت نہیں ہے، تو عام مسلمان خاتون، ماں، بہن، بیٹی کسی کی، وہ غیر محرم کے سامنے. اور دوسری بات یہ کہ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن جو آیت ہے اس میں 8 محارم کا تذکرہ ہے. اگر یبدین زینتہن غیر محارم کے لیے بھی ہوتا تو قرآن یہ 8 محرم مردوں کو اور پھر 3 عورتوں اور بچوں وغیرہ کا ذکر نہ کرتا. ان موضوعات پر جو 8 محارم ہیں اس پر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں گفتگو کریں گے. میں نے تو کہا ہے کہ جو سورہ نور کے احکام ہیں وہ ابدی احکام ہیں، ان میں 4 باتیں کہی گئی ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ہیں، ان کے بارے میں بحث نہیں. جی غالب صاحب، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو اب تک گفتگو میں نہیں آئیں. انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں آپ ہی کے ساتھ گفتگو رکھیں گے. جاری محترم ناظرین، پروگرام کا وقت محدود ہے لیکن بہت ساری گفتگو بہت اچھی چل رہی تھی، لیکن ہم اپنے مہمانوں سے گزارش کریں گے کہ وہ اگلے پروگرام پھر زحمت کریں، تشریف لائیں اور تاکہ آپ کی گفتگو سے ہم استفادہ کریں. میں دل کی گہرائیوں سے مولانا اسد تھانوی صاحب، جاوید غامدی صاحب، طیبہ یوسفی صاحبہ اور محترمہ فوزیہ وہاب صاحبہ، آپ سب کو شکر گزار. آپ تشریف لائے. اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. جس کو بھی ان کے دل و دماغ کی اصلاح کرنی چاہیے، ان کو قرآن کے احکام سنانے چاہیے.
انہیں بتانا چاہیے کہ انہیں یہ کرنا ہے۔ اور بے اس پردہ کنڈیشن میں خواتین۔ کیوں آتی ہے کہ مرد ٹکٹکی باندھ کے ان کو دیکھیں؟ کیا مطلب ان کی سہولت کے لیے ہم اپنے آپ نہ کو ہے نا آپ پردے میں ڈال رہے ہیں؟ دیکھیے بہت اچھا آپ نے اس طرف اس کو موضوع کو لائے۔ میں آپ سے چلیے ہم آپ سے اس بات پہ اگری کرتے ہیں، آپ 70 کا کہہ رہی ہیں، آپ اس کا کہہ رہی ہیں، یہ بھی تو آیا نا کہ اپنی زیب و زینت کو دکھاتی نہ پھرو زمانے جاہلیت کی طرح۔ اور جو آپ کے لیے زیب و زینت ہے، ہو سکتا وہ میرے لیے زیب و زینت نہ ہو۔ نہیں، زیب و زینت اپنے زیورات، اور اس میں حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایسے زیورات بھی نہ پہنے جن کی جھنکار کی آواز بھی آئے، ٹھیک ہے۔ جو 70 کا حدود آپ کہتے ہیں، ہاتھ ہیں، چہرہ ہے، بغیر میک اپ کے اتنا سب چھک کر جو عورت جا رہی ہے، میرا نہیں خیال کہ کوئی اس کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھے گا۔ اور جہاں تک بات آپ کہہ رہی ہیں کہ مزدور خواتین پیشہ لوگوں کی اور نوکرالیاں ان کو دیکھ کے لوگ ٹکٹکی باندھ رہے ہوتے ہیں، بھائی کیا بات کر رہی ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، اچھا غامدی صاحب، یہاں پر ایک پوائنٹ یہ اٹھا، اس پہ ہم بات کریں گے ابھی، زینت کے اظہار کی۔ تو یہ اظہار زینت سے کیا مراد ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ عورتیں دونوں صورتوں میں ہوتی ہیں، ایک سادگی سے، ایک معقول طریقے سے جیسے مرد باہر نکلتے ہیں وہ بھی نکلتی ہیں، ایک دوسری صورت یہ ہے کہ کسی تقریب میں کسی موقع پر بہت زیورات پہنے ہوئے ہیں، بہت بناؤ سنگار کیا ہوا ہے، اس میں قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ جو جسم کے حصے چھپے ہوئے ہیں ان کے زیورات اور بناؤ سنگار کی نمائش نہیں ہونی چاہیے، معقول بات ہے۔ وہ بھی یہی کہا ہے، لیکن اس میں بھی یہی کہا ہے کہ عورتیں جو ہے کوئی ایسا اقدام نہ کریں جو مردوں کو متوجہ کرنے والا ہو۔ اس میں اصل میں آپ کے دل پر پیرا بٹھایا ہے کہ آپ کا اپنا رویہ ایک عورتوں کے حلیے پہ کوئی پہرا نہیں ہے آپ کا خیال ہے؟ بس جتنا ہے وہ میں نے بتا دیا، جتنا ہے بتا دیا، جتنا ہے بتا دیا ہے کہ ان کو غض بصر سے کام لینا ہے، ان کو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، ان کو اپنا سینہ ڈھانپ کر رکھنا ہے، ان کو اپنے زیب و زینت کی نمائش نہیں کرنی۔ دونوں کے کام یہاں آپ بتا رہے ہیں نا، جی بتا رہے ہیں، آپ مردوں کا بتا رہے ہیں، اس میں جو بات ہے دو باتیں عورتوں سے متعلق ہے، دو مردوں سے متعلق۔ اچھا اظہار زینت میں غام صاحب یہ فرمائیے کہ کیا یہ جو ہار ہے یا پرفیوم ہے، کہ یہ اظہار زینت میں آتا ہے؟ جی بالکل آتا ہے، اس کے معاملے میں قرآن مجید کا منشا یہی ہے کہ ایک خاص حلقے سے باہر اس کی نمائش نہ کی جائے، اس کی نمائش۔ اور اس کے علاوہ مزید کیا اظہار زینت میں کیا کیا ہوتا ہے؟ بناؤ سنگار اور زیورات، یہ زیورات وغیرہ یہ نظر نہیں آنے چاہیے جتنے ممکن حد تک۔ قرآن مجید نے وہیں الا ما ظہر منہا کہا ہے کہ جتنا ممکن حد تک، مناسب حد تک چھپا کے رکھنا ہے چھپا کے رکھو، اور جو ظاہر ہوتے ہی ہیں، ہاتھ کے ہیں، چہرے کے ہیں، پاؤں کے ہیں، ان کے بارے میں استثناء ہے۔ استثناء ہے؟ جی بالکل، اسی کو بیان کیا تھا مولانا صاحب، استثناء یہ ہے، مانتے ہیں آپ؟ صرف ہاتھ اور پاؤں کا، چہرے کا نہیں، چہرے کا نہیں۔ اچھا یعنی ہار وار اور یہ پرفیوم کا بھی ہے کہ پرفیوم آدمی ایسی نہ لگا کے نکلے کہ جو دوسروں تک پہنچے، ٹھیک ہے، خواتین کو ممانعت ہے۔ اچھا ممانعت ہے خواتین کو۔ اچھا اگر وہ یہ جو نیکلس وغیرہ اگر نظر آ رہا ہے تو وہ بھی نہیں، اس کو وہ بھی یعنی جو زیور ہے وہ نظر نہیں آنے دیا ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ سے آپ جب چہرہ آپ ان کے کہنے کے مطابق اگر اتنا کور کر رہے ہیں، اسکارف انہوں نے کہا جیسے، اور وہ جو ذل صادق صاحب تھے انہوں نے بھی کہا اسکارف کی بات کی، تو اسکارف یہاں سے یہاں تک ہوتا ہے، تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ آپ کے زیورات اسی میں چھپ جائیں گے۔ ٹھیک، اس کی نمائش جی ہوگی ہی نہیں، مگر وہ بھی تو پہن کے نکلی ہے، تب بات ہے نا۔ ٹھیک۔ اچھا مردوں کو جو سطر کے جو احکامات ہیں وہ جیسے فرمائے کہ ناک سے لے کر گھٹنے تک، اس کے علاوہ اور مزید کیا گفتگو فرمائیں گے آپ؟ یہ تو سطر ہے، یعنی ناک سے لے کر، ہاں بالکل، اور یہ فقہا کی رائے ہے۔ اچھا قرآن و حدیث نہیں، قرآن و حدیث نہیں، فقہ کی رائے ہے آپ کی فرمایا۔ جی آپ کیا فرمائیں؟ جو مردوں پہ کیا کیا پابندی کل ہے؟ المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ہے، تو وہاں فروجہم کا بہت سارے ترجمہ کرنے والوں نے سطر بھی ترجمہ کیا ہے۔ یہ تو ایک ضروری سطر ہے، یعنی جو بالکل لازم کے درجے، لازم کے درجے، یعنی آداب میں سے یہ ہے کہ انسان کا پورا لباس ہونا چاہیے۔ یہ اس کا تو اطلاق مردوں پہ بھی ہوتا ہے، جیسے فوزیہ کہتی ہے مردوں پہ مرد بالکل آزاد ہے، ایسے آزاد مرد بالکل نہیں، مرد اور عورت دونوں کے احکام ساتھ ساتھ ہیں قرآن پاک میں۔ احادیث شریف کو بھی آپ کبھی چیک کر لیجئے، آپ ان کی گفتگو دیکھا کریں، سارا کا سارا زور عورت پہ ہوتا ہے، اس کا پردہ نہیں ہے تو لہٰذا وہاں گناہ ہو گیا، یا گناہ ہونے کی امید ہے، یا یہ کہ آپ اٹریکٹ کرنا چاہتی ہیں، مطلب ہر چیز کے کونوٹیشن جو وہ نہیں، نیگیٹو بن عورت جاتی نہیں، ہے۔ اختلاط ہے جس میں مرد اور عورت دونوں ضروری ہے۔ دیکھیں نا، 50% مرد ہے، 50% عورت ہے۔ اسلام میں 50 کی بات ہو گئی یہاں پر، یہاں کچھ مساوات قائم ہو گئی۔ مساوات قائم ہو گئی۔ بات یہ ہے کہ اگر خالی ہی عورتیں ہوں گی اور مرد نہیں ہوں گے تو کوئی گفتگو ہی نہیں، پھر تو جب تک مرد نہیں ہوگا، مرد اور عورت دونوں ہوں گے تبھی تو گفتگو ہے۔ اسی لیے تو پردے کے لیے بات کر رہے ہیں کہ عورت مردوں میں نہ نکلے بغیر برقعے کے، بغیر چادر کے۔ یعنی یہ آپ کا کہنا تو کوئی مناسب بات نہیں ہے کہ سارا زور، اور کیونکہ مرد موجود نہیں ہوگا، صرف عورتیں ہوں گی، تب تو کوئی کلام ہی نہیں ہے نا، پھر تو کسی پردے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بحث پھر تو جیو کے پروگرام کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا غانوی صاحب یہ فرمائیے آپ کہ کیا بالوں کا پردہ ضروری ہے؟
یہ بات یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں تصور ہے کوئی بال ایک نظر نہیں آنا چاہیے عورت کا، یہ بات نہ قرآن میں بیان ہوئی نہ حدیث میں بیان ہوئی۔ اچھا، اور آپ اس چیز کو نہیں مانتے کہ بالوں کو پردے کی کوئی پابندی نہیں ہے قرآن و یہ حدیث کوئی بات میں سے نہیں ہے، مناسب ابھی ڈیسنٹ آپ لباس کہہ رہے ہیں پہننا 70 چاہیے۔ کی حدود آپ کچھ بتا رہے ہیں، تو 70 میں تو بال چھپ جائیں گے، آپ تو اپنی بات کے خلاف جا رہے ہیں۔ میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، میں تو فقہا کا موقف بیان کیا، میرے 70 نزدیک تو صدر کے جتنے احکام بیان کیے جاتے میں ہیں کب سے کہہ رہی ان ہوں کی کہ طرح سے آپ کوئی ذرا- بنیادی نہیں آپ 70 ہے، میں نے تو بار بار یہ کہا ہے نا قرآن میں نہ حدیث اچھا میں۔ نہیں، آپ یہ فرمائیے جی۔ طیبہ صاحبہ کہ کیا خواتین اپنے بالوں کو جی، بالکل نہیں؟ فوزیہ صاحبہ آپ کیا فرماتی ہیں؟ عمل کے ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ دین کیا کہتا ہے اس کو جانے، کیوں غامدی صاحب؟ مسلمانوں کی دیکھیے بات یہ مسلمانوں کی ایک تہذیب ہے، ہماری خواتین عام طور پہ سر ڈھانپ کے رکھتی ہیں، اس کو آپ تہذیب کے دائرے میں رکھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ یہ کوئی واجبات میں سے نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ایک بال نظر آ گیا تو پتہ نہیں خاتون کیا گناہ کر بیٹھے گی، اس طرح کی کوئی بات قرآن حدیث میں نہیں۔ نہیں جی ایسی بات ایک نہیں ہے، ڈیسنسی ہے، نہیں اس جی کے ایسی اپنے بات آداب نہیں ہے۔ ہیں، قرآن اس کے اپنے حدیث کی حدود۔ اگر آپ بات کریں تو مسلم کی حدیث ہے کہ فاطمہ بنت قیس کو جب وہ طلاق ہو گئی تھی اور ان کو جب مختوم کیا بھیجا گیا، وہ نابینا تھے، تو آپ سے نے کیا فرمایا تھا کہ اگر وہ سر سے دوپٹہ، جی نہیں، انہوں نے فرمایا تھا اگر تم سر سے دوپٹہ اتار کر رکھو گی تو تمہیں دیکھنے والا کوئی نہ ہوگا، کوئی گناہ نہ ہوگا۔ تو مطلب ہے کہ نامحرم کے سمجھیے مسلم کی حدیث ہے، آپ اس کو نہیں کر ہر سکتے۔ چیز کو اس کے موقع محل میں رکھیے۔ ایک خاتون کو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ کو ایک گھر میں 24 گھنٹے بسر کرنے ہیں، جی تو مردوں غیر محرم مردوں سے ملنے میں جن آداب کا لحاظ کیا جاتا ہے وہ باعث مشقت ہو جاتے ہیں، اس میں آپ کو پابندی نہیں ہوگی کیونکہ نابینا ہے، آپ اطمینان سے رہ سکیں گے۔ یہ ایک موقع ہے، محل ہے، اس سے پردہ کہاں سے نکلا ہے؟ اچھا خواتین جو سینہ ڈھانپتی تھی، بتائیے، آپ مجھے 70 کا حدود تو بتائیے، میں اتنی دیر سے پوچھ رہی ہوں۔ آپ تو کی آپ نظر چرچ کر میں دیجیے کہ 70 اگر 70 عورت کا 70 قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ خواتین اور مرد دونوں کو اپنے شرمگاہوں کو بہت اچھی طرح ڈھانپ کے رکھنا چاہیے۔ فزیکلی مطلب عورت کتنی کھلی ہو سکتی ہے؟ یہی آپ یہ سطر ہے، بتائیے۔ مناسب لباس پہنا ہوا ہے بس کافی، کافی ہے، بالکل۔ آپ تو سب سے ہی آگے چلے گئے، مطلب ابھی تک تو صرف چہرے اور ہاتھ کا 70 کا آ رہا تھا، اب آپ میں کہتے اس ہیں پہ بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھتا ہوں۔ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں کہ پہلے آپ آگے چلے گئے یا پیچھے نہ جائیے، ہاں یہ بات آپ باتوں کو علمی طریقے سے سمجھیے۔ میں نے ابھی آپ کو توجہ دلائی اور ہمارے مولانا کو بھی توجہ دلائی کہ آپ کے احناف کتنی بڑی تعداد میں، آپ کا سب سے بڑا امام وہ رائے نہیں رکھتا جو آپ بیان کر رہے ہیں، جی تو اگر اس کو حق حاصل تھا، فتنے کا اگر ان کو حق حاصل تھا، یا آپ ان کی رائے کی غلط رائے بالکل غلط چیز ہے، وہ تو میں بھی آپ سے یہ کہوں گا کہ جناب اگر کوئی خطرے کا موقع ہے تو احتیاط کر لیجیے، لیکن دین کا حکم وہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ پردے کو فتنے سے یعنی کیوں بچانے کا ہے؟ یہ بات یہ ہے، حضرت امام ابو حنیفہ کا قول ہے، میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں، ان کا یہ تذکرہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ بات یہ کہ اس سے یہ بات ثابت ہو گئی بالکل کہ وہ شریعت کے حکم کی حیثیت سے اس کو بالکل بیان نہیں کر رہے۔ اس معاملے میں ان کی رائے دوسرے لوگوں سے مختلف ہے، احناف کی رائے مختلف ہے۔ تمام احناف کے علماء جلیل القدر علماء جو ہیں انہوں نے اس پہ احناف بحث کا کی۔ جو متاخرین فیصلہ میں ہے اصل میں وہ امام شافعی، امام احمد ابن حنبل اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کے اوپر ہے، اور انہوں نے یہ بات وضاحت کے ساتھ لکھی ہے جلابیبین میں اور متاخرین علماء کی بات کر رہے ہیں، چہرے کے یعنی اوپر آپ کے چادر ڈالنا میں ہوگا۔ تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ پہلے تو میں نے صرف اس کا حوالہ اس لیے دیا تھا کہ آپ علمی چیزوں کو اتفق علیہ تعبیر نہیں ہے جو بیان کی جا رہی ہے۔ قرآن سے یہ بات یہ کہہ رہے ہیں نا کہ حضرت امام ابو حنیفہ کا یہ موقع میں کہتا ہوں اس کے بعد کے جلیل القدر احناف کا بھی نہیں۔ حضرت امام قاضی ابوبکر جساس نے تو ایک تفصیلی بحث کیا احکام القرآن میں اسی آیت کے اوپر، حضرت اور یہ امام بتایا ہے کہ اس میں یہ آغاز قول ہے۔ شامل نہیں ہے۔ اچھا آپ فرمائیے، ہاں کیا قول ہے امام کا؟ چاروں اماموں میں سے 3 اماموں کا تو یہ قول ہے کہ چہرے کے اوپر بھی پردہ کیا جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ امام ابو حنیفہ کیا فرماتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر فتنے کا خوف ہو، یعنی بازاروں میں جانا ہے کہیں، تو پھر چہرے کے اوپر پردہ ڈالا جائے گا۔ اتنا پھر ہر وقت رہے پھر گا وہ پھر ایک کیا؟ عارضی حکم کی بات آ گئی جو غامدی صاحب مستقل یہ کہہ تو رہے ہیں، یہ ایک بات فقی آپ کو تنبیہ کر رہا ہے کہ جی اپنے آپ کو اس کو دائمی مصیبت یا سے ابدی بچائیے۔ حکم نہیں بنائے۔ لیکن حکم سے فتویٰ کیا امام ابو حنیفہ کے اس قول پہ نہیں ہے، فتویٰ جو ہے وہ باقی تینوں اماموں کے قول کے اوپر ہے۔ احناف نے جو فتویٰ دیا ہے، جو فقہائے احناف کی بات یہ غلط بیان کر رہے ہیں، فقہائے احناف تینوں اماموں کے قول کے اوپر دیا، امام ابو حنیفہ کے قول کے اوپر نہیں دیا۔ میں بالکل درست بیان کر رہا ہوں، میں یہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ایک فقہائے احناف مولانا سے پوچھ لیے ہیں کون، یعنی ابو بکر جساس جو ہے وہ حنفی فقی ہے یا نہیں ہے؟ امام ابو یوسف رحمۃ فتویٰ بھی ہے، اللہ رحمۃ اللہ آپ ان کا فتویٰ بھی نہیں کہ مائنس امام میں ابو آپ سے عرض حنیفہ، کر رہا ہوں، نہیں مائنس ایسی بات امام نہیں، ابو بالکل بھی حنیفہ، نہیں۔ یہ وہ جو فتوے موقف دیے بیان گئے۔ فرما رہے ہیں یہ لیکن آپ متاثرین فرماتے ہیں کہ امام ابو ایسا حنیفہ نہیں، ابو حنیفہ بھی، اس کے بعد کے جلیل القدر فقہائے حنفی بھی فتح القدیر ہے، شامی ہے، کتابیں کھول کے دیکھیں اس میں ان کو۔ اچھا ٹھیک ہے، اب یہ بات تو پڑھاتا رہا ہوں، میں جانتا ہوں کیا لکھا ہوا ہے اس میں۔ واضح۔ اچھا یہ بات میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ فقہائے احناف متاخرین جو ہیں
انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے جو مولانا بیان کر رہے ہیں، متقدمین احناف کی ہرگز یہ رائے کبھی نہیں رہی، اور جن لوگوں نے یہ فتویٰ دیا انہوں نے بھی قرآن کی کسی آیت یا حدیث پر نہیں دیا، بلکہ یہ کہا کہ قرآن کا منشا تو وہی ہے جو ہم نے بیان کر دیا کہ اس میں چہرہ شامل نہیں ہے، ہاتھ پاؤں شامل نہیں ہے، لیکن فتنے کی وجہ سے ہم عورتوں کو یہ مشورہ دے رہے ہیں۔ اچھا، اس میں یہ اختلاف ہے نہیں تو کیا مطلب جو ہم اس کو ذرا سا آگے بڑھاتے ہیں، اس پہ اسد تھانوی صاحب کا اختلاف ہے۔ الا ما ظہر منہا کے بعد جب یدنین علیہن من جلابیبہن کی آیت کو آپ ایک ساتھ ملائیں گی نا، دونوں آیتوں کو ایک ساتھ ملا کر آپ احکام کو دیکھیں گے تو یعنی خالی قرآن پاک کا ترجمہ بھی اگر آپ پڑھیں تو سمجھ میں آ جائے گا کہ چہرے کا پردہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ ہاں، اگر آپ خالی ترجمہ پڑھیں گی نا تو اوپر کی آیت جب آپ پڑھیں گی تو معلوم ہو جائے گا کہ کون عباش زیر بحث ہے، کیا صورتحال ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو یہ تدبیر بتا کے کہا جا رہا ہے کہ بعض نہ آئے تو قتل کر دیا جائے، یعنی آپ سیاق و یہ آپ پڑھیں گی نا جب اوپر کی آیت اور نیچے کی ملا کے تو واضح ہو جائے گا، ملا کے پڑھ لیجیے، وہ اس کے اندر ہی آتی ہے۔ الا ما ظہر منہا کی جو بات ہے اس کی جو تفہیم آپ الگ لیتے ہیں، آپ الگ لے رہے ہیں، لیکن بہرحال یہ اپنا اپنا ایک زاویہ نگاہ ہے۔ جی، اب میں آخری سوال کرنا چاہ رہا ہوں اس پروگرام کا، اور محترمہ آپ سے میں یہ کروں گا۔ غالبی صاحب نے پچھلے پروگرام میں، میرا خیال ہے کہ یا اس پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ 9/11 کے واقعہ کہ صاحب وہ حجاب جو خواتین پہنتی تھی مغرب میں، تو اس تعلق سے ایسا وقت اگر آ جائے خواتین پر، مسلمان خواتین پر، تو مسلمان میرے خیال میں وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے جو صورتحال ہے اس کو ایکسیپٹ کریں۔ ایک تو اور حجاب ترک کر دیں۔ جی ہاں، اگر ماڈسٹی میں رہ کے آپ اپنے آپ کو چلا سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ طیبہ جی نہیں، جو بھی حالات ہوں، جیسے بھی حالات ہوں، جو صحیح رہیں گے چاہے ہمیں مار دیا جائے ہم اسی پہ قائم رہیں گے۔ مولانا اس میں گزارش یہ ہے کہ مسلمان دنیا میں ایک بہت بڑی قوم ہے، ان کو اپنے معاملات میں اٹل رہنا چاہیے، کوئی ان کو نہیں ہلا سکتا، اور جو اسلام کے احکامات ہیں وہ اٹل ہیں اپنی جگہ، اس پر عمل کیا جائے گا، اور اس پر عمل جہاں آدمی رہ رہا ہے اگر اس کے اوپر وہ قائم رہے گا تو لوگ بھی مجبور ہوں گے اس پر عمل کرنے، اس کو ریزسٹ کرنا ہے۔ پھر مغرب میں نہ رہیے، نہ رہیں اپنے ملکوں میں اپنے ملکوں میں واپس آئیے، یہ صحیح نہیں ہے کہ آپ وہاں جائیں مغرب کے مزے میں۔ نہیں، ہمارا سوال کچھ اور ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ وہ خواتین جو اسکارف پہننے کی وجہ سے، حجاب کرنے کی وجہ سے، مسلمان ہونے کی وجہ سے حملوں کی زد میں آ رہی ہیں، تو وہ کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کہ انہیں حجاب ترک کر دینا چاہیے، محترمہ کہتی ہے نہیں، بالکل مقابلہ کرنا اور میں چاہیے۔ اس کی دلیل اس بات سے دیتی ہوں کہ ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، اور یہ پردہ ایمان ہی کا ایک جز ہے، اور اس کے بعد ہم ضرور آزمائے جائیں گے۔ مولانا صاحب مختصر جواب آپ کا کیا؟ گزارش ہے کہ جیسے یورپ میں، امریکہ میں اگر کوئی بچی ملازمت کرنے جاتی ہے وہ کہیں منی اسکرٹ آپ پہن کر آئیں، یا کسی بھی قسم کی پابندی تو نہیں آئے گی نا، تو اسلام نے جو پابندیاں سیٹل کرنا ہے، اچھا عمل کرنا ہے، اور حجاب ترک نہیں کرے گی۔ نہیں، قرآن کہتا ہے نا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں ہے تو پورے کو پورے داخل ہو۔ جی بالکل صحیح ہے، بالکل ادخلوا فی اور اگر آپ السلم ایک دفعہ ایک چیز کی اجازت دے دیں گے تو دوبارہ میں نوکری کرنے جاؤں کہے کہ جی آپ داڑھی منڈوا کر آئیں، دوسرا وہ کہے گا کہ آپ یہ ٹھیک ہے۔ اور آپ نے فرمایا تھا کہ یہ قرآنی احکام ہے پردے کا، اور اس پر وہ اول اگر کوئی زبردستی کروا رہا ہے تو اس کو نہیں مانا جائے، پردہ دور نہیں ہوگا۔ آپ فرمائیے۔ میں نے تو اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا، اس پر تو کہیں بھی عمل کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ ہی پیدا نہیں ہوگا رہا کہ یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھیے قرآن مجید میں، قرآن بالکل مختلف جگہ پر کھڑا ہے۔ مکے میں اس نے ان کمزور مسلمانوں کو یہ کہا ہے کہ اگر ان کے لیے ایمان کی شہادت دینا اس وقت جان کو خطرے میں ڈالنے کا باعث بن رہا ہے تو وہ اگر قلب میں مطمئن ہے، دل میں مطمئن ہے کہ وہ مسلمان ہے تو وہ کلمہ کفر کہہ سکتے ہیں، اور یہ قرآنی آیت ہے۔ قلبہ مطمئن بالایمان، دونوں درجے ہوں گے۔ ایک درجہ یہ ہوگا کہ ایک آدمی کہتا ہے جی میں عزیمت استقامت کے ساتھ کھڑا ہوں، کوئی خاتون کہتی ہے میں نہیں ماننے کے لیے تیار، جو میرا مسلک ہے میں عمل کروں گی، لیکن یہ کہ وہ پابند کر دی گئی ہے ایسا نہیں ہے، ایمان میں نہیں کی گئی۔ آپ اس سے آگے بڑھیے، قرآن مجید ان لونڈیوں کو یہ کہتا ہے جن کے مالک انہیں پیشہ کرنے مجبور کرتے تھے کہ رحیم، اگر ان کے اوپر اس طرح کا جبر کیا جا رہا ہے تو اللہ مغفرت کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ لیکن آپ کو اسی طرح پیش کیجیے، اس میں دونوں چیزیں موجود ہیں۔ قرآن پاک میں ساتھ ساتھ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم پہ پورا رکوع نازل ہوا ہے۔ اچھا، جیسے فرانس میں یہ ہوا کہ حجاب پر لگی پابندی اور یہ تمام چیزیں ہیں، اس میں انہوں نے کہا کہ ہم کوئی بھی مذہبی علامت سامنے نہیں آنی چاہیے، فضل صاحبہ اس میں اور ہندو بھی کوئی، اور اس کے علاوہ عیسائی بھی کوئی سلیب نہیں لگے گا، یہودی نہیں لگا سکتے ٹوپی۔ تو ایسے ماحول میں جو مسلمان خواتین، وہ بچیاں جو کام کرتی ہیں، اسکولوں کو جاتی ہیں، ان کو ہٹا دیا جاتا ہے اور ان کو پابندی کراتے ہیں، لیکن جیسے طیبہ کہتی ہیں ڈٹ جانا چاہیے۔ فرانس گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ سب آپ ہٹ جائیں، آپ چلے جائیں، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے مسلمان خواتین کو؟ کیا وہ تعلیم چھوڑ دیں؟ کیا وہ نوکریاں چھوڑ دیں؟ کیا وہ معاشرے سے پیچھے ہو جائیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔
تعلیم کی تو رسی کبھی ہاتھ سے چھوڑنی چاہیے. بالکل وقتاً آپ کا ٹیمپریرلی آپ کر ٹھیک ہے. لیجئے، لیکن آپ نہ علم چھوڑیے نہ آپ نے آپ کو معاشی طور پر کمزور کیجیے. کیسے ممکن ہے؟ وہ اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں ان لڑکیوں کا داخلہ ممنوع کر رہے ہیں کہ جو حجاب پہن کر آتی ہیں. جو مسلمان لڑکی اگر حجاب نہیں اوڑھے گی تو کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ نہیں، ہم تو تعلیم علم کے حصول کی بات کر رہے ہیں. آپ نے کیوں اس چیز کو اتنا گویا جہاں حجاب ہوگا تو وہاں اسلام ہوگا، جو لڑکیاں حجاب نہیں اوڑھتی تو وہ مسلمان نہیں ہوں گی؟ یہ کیا بات ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی حجاب کے بغیر ظاہر ہے بقول آپ کے کہ مسلمان رہیں گی، مسلمان تو ہوں گی، حجاب کے بغیر اسلام کہلائیں گے تو وہ مسلمان کہلائیں گے، لیکن وہ علم حاصل کریں. مولانا صاحب آپ فرمائیے کہ ایسے وقت میں خواتین کو، ہماری مسلمان خواتین کو کیا کرنا چاہیے؟ ریزسٹ کرنا چاہیے. اچھا، وہ اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ جائیے، آپ کے ایڈمیشنز کینسل، اس پہ آواز اٹھائیں نا، وہ اپنا قانون آواز اٹھائیں. اس کے علاوہ غامدی صاحب قانون بدلنے سے انکار کر دیا. آواز اٹھائی گئی، مظاہرے کیے گئے، بہت احتجاج کیا گیا، مس نہیں ہوئے، دس سے مس نہیں ہوئے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ قانون خود ان کے لیے ایک بہت شرمناک چیز ہے. ٹھیک. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس آزادی کے وہ علمبردار ہیں، یہ آزادی انہیں ہر مذہب کو دینی چاہیے.